الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بے شک تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کو اپنا والوں کے لیے جس کی رحمت کا سہارا ہے۔ اللہ جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش عام اللہ بہانوں کو تلاش کرتے ہیں میری اور آپ کی مغفرت کرنے کے لیے۔ یہ بہانہ ہے۔ آج عید المومنین مسلمانوں کی عید کا دن، جمعہ جو ہے مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اس لیے جو مسجد کو پہلے آتا حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا ثواب، جب کوئی معمول اس کے پہلے آ جائے کہ فضائل حاصل کرنے کا سے پہلے آ جائے، جو اس کے بعد آتا ایک گائے ذبح کرنے کا اللہ کے راستے میں کوئی معمول، جو اس کے بعد آتا ہے بکرا اللہ کے راستے میں ذبح قربانی دینے کا ثواب، جب اس کے بعد آتا ایک مرغی ایک انڈا ایسا لاش، لیکن فضائل کیسے ہیں؟ اس لیے قرآن اور حدیث سے روشنی میں دیکھا آیا جمعہ کی نماز کے بعد ہی اپنا کاروبار شروع کرو، اپنا کاروبار ہے، اپنا دھندا ہے، اپنا بزنس ہے، اس لیے اول وقت میں نماز پڑھ لیتے نماز کے بعد تو کام دھندے اس لیے اس کے جہاں اسلام و تعلیم ہے وہاں پر جو ہے نماز کے بعد وہ سب کاروبار کرو۔ ہمارے ہندوستان کے بعض صوبوں کے اندر بھی اول وقت میں نماز پڑھ لے گئے، نماز کے بعد ہی کاروبار کرو۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، اصل جو ہے آدمی ایک فکر لے کے جاتا دین کی بات سننے، دین کی بات کو سننے کے بعد ایک فکر ہو دل کے اندر کہ بھائی کیسا زندگی گزارنا تھا، زندگی کیسے گزارنا کیا تو بہت ہو، اس لیے دین کے باتوں کو دھیان سے سننا۔ جب آدمی دین کی بات کو دھیان سے سن رہا تو وہ چیز کو سوچ جاتا وہ چیز عمل میں آئے۔ جب دین کے بارے کو نہ سمجھے گا، نہ دھیان سے سنے گا، نہ وہ چیز عمل میں آئے۔ ہمارے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اب دیکھو دنیا کے حالات کیسے ہیں، ایسے نازک حالات چل رہے ہیں، فلسطین کے حالات کیسے ہیں، پھر جو ہے اسرائیل شروع کر رہا ہے فلسطین میں جو ہے اللہ معاف فرما۔ دنیا کے اعتبار سے مسلمان اللہ کو سمجھائے قرآن حدیث کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں اور اسکول کے مولانا ہیں مولانا محمد احمد صاحب کیا پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ چار حصوں میں ڈیوائڈ کرتے، پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان آئے، اب سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو بھی انسان آئے اب تک آنے والے ہیں، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ چار حصوں میں ڈیوائڈ کرتے۔ کتنے حصوں میں؟ چار طبقوں میں ڈیوائڈ کرتے۔ یہ بات گہری ہے کہ بات سننا، آج معمول سے دین کی بات سن لیتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ سب کے موجودہ حالات میں کام بتاتا دنیا میں جتنے بھی انسان آئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے انسان تک پوری انسانیت کو اللہ تبارک تعالیٰ چار طبقوں میں ڈیوائڈ کرے، چار حصوں میں ڈیوائڈ کرے، اور چار حصوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے چار
लिए भी अल्लाह का वादा है। पहला तबका होता है मुसलमान, अल्लाह को मानने वाला, मुसलमान अल्लाह की मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला, गैब पे ईमान लाने वाला, ना जन्नत देगा ना जहन्नम देगा, मुसलमान किसको बोलते? मुसलमान दीन पर चलने वाला, किसको चलना? दीन को चलना। अब बोले नहीं, अब कोई इजराइल के बहुत से चीजें हैं बैठा करो, ऐसे मुसलमानों को जुल्म कर रहा है, चीज़ों की लिस्ट बनाए, ये बैठा करो, ये बैठा करो, ये बैठा करो, ये बैठा करो, लेकिन अपना लिबास कैसा है? पहला लिबास को बैठा करना, पहनने का लिबास, ये सजावट का मसाला अलग है। सुन्नत लिबास क्या है? आज आपने सुन्नत को छोड़ दिया, पहले वो चीज को बैठा करना, हमारा लिबास सुन्नत लिबास हो। मुसलमान दीन पर चलने वाला, दीन की मेहनत करने वाला, दीन को फैलाने वाला, दीन का प्रचार करने वाला, इसके लिए अल्लाह का वादा है। अल्लाह का कुरान क्या है? इसका हुक्म है, कुरान ने बताया। इसके लिए अल्लाह का वादा क्या है? दुनिया आखिरत में कामयाब करने का, दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करना। किसको वास्ते? जो मुसलमान है, सुन्नतों पर चल रहा, पढ़ाई से कला कर रहा, शरीयत पे चल रहा, दीन पे चल रहा, इसके लिए अल्लाह का वादा है। और में अल्लाह का वादा है। अब हमारे साथ अल्लाह की मदद आना होता है, क्या करना हमें? सुन्नतों में आना, अल्लाह की पढ़ाई से पढ़ा करना, नहीं बहुत दूर है अल्लाह। दीन को चलना असल है, दीन की मेहनत तो बहुत दूर की बात। दीन को चलना, दीन की मेहनत करना, उम्र दीन को नहीं चल रही। दीन पर चल के दीन की मेहनत करने वाले के साथ अल्लाह की मदद का वादा दुनिया आखिरत में एक तबका, 4 हिस्सों में एक तबका है। और एक तबका वो है मुसलमान है, दीन को चल रहा, लेकिन दीन की मेहनत नहीं कर रहा। मुसलमान माशाअल्लाह दीन को भी कर रहा, सुन्नत के बाद में है, लेकिन दीन की मेहनत, तो दीन को फैलाना, उम्मत को जहन्नम से बचाने का काम इसको दिया गया है। खातमे नबुव्वत के कुफर में काले नबुव्वत का काम, जो नया काम करते थे वो काम इसको दिया गया है। सहाबा करे, ताबईन करे, तबे ताबईन करे, अल्लाह करे, ये काम लोगों को हिदायत पे लाने का काम। तो दीन को चलना, कुछ जन्नत में जाना, दूसरों को जन्नत में लेके जाना, खाली खुद दीन पर चलना, दीन की मेहनत नहीं कर रहा। इसके लिए भी अल्लाह का वादा है। इसके लिए अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह ताला दुनिया में नहीं, आखिरत में दर्जे बुलंद करेंगे। जैसा अमल कर लिया, इसका मतलब क्या मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा। आखिरत में अल्लाह को कामयाब करेंगे। दुनिया में कामयाब करने का अल्लाह का वादा नहीं। नहीं तो दीन की मेहनत करे तो अल्लाह को दुनिया कामयाब करने का अल्लाह का वादा। बात समझ में आए? एक तबका, 2 तबके हो गए। तीसरा तबका मुसलमान क्या है? ईमान वाला है, अब इस दीन को भी नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा? मीठे मीठे आप कड़वे कड़वे सुनना, कभी रख दिया, कभी निकाल दिया, क्या चेहरा कभी रख दिया, कभी निकाल दिया, हमारा कभी दीन को नहीं चल रहा। मुसलमान है, दीन को नहीं चल रहा। माहौल जुम्मा को पढ़ लिया, रमजान में पढ़ लिया, इसके लिए भी अल्लाह का वादा है। इसके लिए अल्लाह का वादा क्या है? दुनिया में अल्लाह हालात लाएंगे, डांट डपट होगी, चाटा मारा जाएगा, ताकि सही रास्ते पे आ जाए। इसके लिए अल्लाह का वादा है। अब दुनिया में मुसलमान परेशान क्यों है? हालात क्यों है? दीन को नहीं चल रहा, इसलिए अल्लाह का वादा है हालात लाने का। इसके साथ चौथा मसला है, मुसलमान नहीं, आज पूरी दुनिया में 800 करोड़ रखते हैं, कितने? 800 करोड़ रखने में 150 करोड़ या 250 करोड़ मुसलमान ईमान वाले, 600 करोड़ से ज्यादा, 650 करोड़ ईमान वाले थे। यहूदी, नसारा, काफिर, मुशरिक, जितने भी मुसलमान हैं जो अल्लाह
ان کے لیے بھی اللہ کا وعدہ چوتھا طبقہ وہ ہے مسلمان نماز آنے پڑتا جتنے بھی گئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے یہ چوتھا طبقہ ان کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے جب مسلمان دین کو نہیں کر رہا دین کی محنت نہیں کر رہا دین کا کام نہیں کر رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو غیرہ ہے جو کافرہ ہے ان کو حکومت دیں گے ان کو مال بنا دیں گے اللہ کا آج جو ہے آج پہلا کو حکومت ملی مال بنا ملا کئی کو بولو اللہ کا وعدہ ہے بات سمجھ میں آئی پوری انسانیت بیانات میں سوچے نہیں ذرا اس وقت کی فکر لے کو جانا پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرے دنیا کے اندر اس وقت جتنے لوگ انسان موجود ہیں اب تک جتنے آنے والے ہیں اب تک جتنے آنے والے ہیں سب کے لیے 4 طبقے ہیں ایک دین کو چلنے والے دین کی محنت کرنے والے دین کو پھیلانے کے لیے سرسر کی باتیں لگانے والے ان کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا وعدہ وہ طبقہ آج سے 1400 سال پہلے تھا طبقہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ مٹھی بھر تھے پوری دنیا میں غالب تھے اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی پوری دنیا میں دیکھو گا اللہ کی مدد کے لیے تھا اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ علیہ السلام جاؤ فیروز کو دعوت دو موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ ظالم تھا ایسا زمین کو لگا تو کیلے مارنا تھا آگاہ پہلا ایسا ظالم تھا کتنا دل سے کھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولے تو میں جاؤ موسیٰ کر لیتا ہوں ہمیں رشتہ رہتے گا کرتے ایک رہے پر ایک امیر ایک موسیٰ کر لیں نہیں موسیٰ کر لیں کے بعد بات کریں جہاں کو تمہیں دین کی بات سمجھا اگر وہ کوئی تم سے بدتمیزی کرنے کی حرکت کرے گا اس کا ہاتھ اٹھنے سے پہلے میرا ہاتھ اٹھ جائے گا اللہ سے رہے والے اللہ سے ایسا دعوت کے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ایک تو دین کو چلنا دین کو پھیلانے کی محنت کرنا وہ دور چل گیا آج سے 1400 سال پہلے وہ دور تھا اللہ کی مدد ہے مسلمان کے ساتھ تھی کہیں وہ تو دین کو چلنا تھا دین کی محنت کر رہا تھا اللہ کی مدد دنیا آخرت میں کر رہے تھے اللہ مدد اور ایک اور آیا خالی عبادت گزرا اس کے بعد کا دورہ ہے عبادت نماز پڑھ لینا وہ ہمارے سمجھا میں ایسے ایسے واقعات لکھی ایسے پڑھنے پڑھانے والے رات رات میں جاگنے والے قرآن پڑھنے والے وہ دور بھی لے ان کے ساتھ کیا ہے اللہ کا وعدہ دنیا میں نہیں مرنے کے بعد اللہ تعالی بلند کرتے صرف دین کو چلنے دو دین کی محنت نہیں کرنی لیکن کبھی کبھی پہلے طبقے والوں کی وجہ سے اللہ کی مدد کر دیتے پہلے طبقے والے کون دین کو پھیلانے والے اب دیکھو خالی اشارہ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں جنگ بدر میں مسلمانوں کی پہلی جنگ بدر 313 صحابہ کتنے 313 کافرہ کتنے 1000 صحابہ کے پاس نہ سامان ہے لڑنے کا دونوں کی چیزیں ہیں کافرہ سارے سامان کے ساتھ ناچنے گانے والے کے ساتھ آ رہے وہ کتنے 3 بچیاں ہیں ہمیں 1000 رکھتے ہیں ان کے پاس ہتھیاروں میں کم ہے اب ان کو گھمنڈ ہے ہمیں مار دیں ان کو اللہ کے نبی دعائیں کر اے اللہ یہ 313 ہے مدد کر آسمان وہاں ہے دعائیں کر جنگ شروع ہو گئی جنگ بدر میں کہا والا دین کو چلنے والے دین کی مدد کرنے والے تھے صحابہ فرشتوں کو اللہ بھیجا اللہ تعالیٰ اطمینان دلائے 5000 فرشتے 3000 فرشتے 5 روایتوں میں اللہ تعالیٰ کو میں تمہارے ساتھ ہوں میں خود تمہارے ساتھ ہوں آپ کو دل دے جنگ بدر کے بعد 2 سے لوگ مسلمان ہوئے کافرہ اسے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ غیروں کے اندر روک ڈالنے کے لیے ان کو فرشتوں کو دکھایا مسلمانوں کو فرشتے دکھے نہیں غیرہ بولنے لگے آسمان سے فرشتے اترے یہ وادی پر اترے یہ پہاڑ پر اترے آپ کو جنگل میں ایمان لا لیا اللہ کی مدد تھی جنگ بدر میں 1000 میں 70 کافرہ مارے گئے پکے گئے
70 सालाना खाई हो गए, हारे गए और भाग गए, मुसलमान जीते। 313 मुसलमानों की जीत हुई। दीन पर चलना और दीन की मेहनत करना, अल्लाह की मदद को लेना। अब भी हम भी दीन पर चलेंगे। जितना बड़ा सा बड़ा जालिम भी है, उसूल क्या है? जाओ दीन की बात समझाना पड़े, हमें जाओ दीन की बात समझा सकते, अल्लाह की बड़ाई। इनका मतलब छेड़ने के वास्ते आ गया तो अल्लाह आ जाते हो, अभी अल्लाह की बात नहीं हो गई। उन दुश्मनी करता हूँ क्या तो छेड़ना बोले अल्लाह की वजह हमारा है। अब भी उसूल है पहले जाओ दावत दे। एक यूसुफ नाम के साहबी गिर सके, अभी के ज्यादा अभी ईमान लेना है तो जगह बदल में हमास कर दिया। ऐसे पहलवान थे, उनकी आवाज 18 माइल तक जाती थी। हमारी आवाज 18 माइल तक गई तो कितनी ताकत थी? आवाज में भी ताकत है तो हाथ पकड़ने की भी ताकत थी। वो यूसुफ नाम के साहबी उनको कैद करके ले गया। अब दूर से देखे अल्लाह के नबी को, फकीरे ये मुझे नहीं ला रहा। ये यूसुफ नाम के साहबी मुझे करे क्या सोचूंगा मैं देखता हूँ। जब वो करीब आए, अल्लाह के लिए बोले तुम नहीं, फला आसमान के फला फरिश्ते ने उनको बांध कर तुम्हारे हाथ में दे दिया। अल्लाह की मदद, जंग के बदल में ऐसा अल्लाह की मदद भी जो दीन को चलती, दीन को फैलाने की मेहनत करती, दुनिया में भी आखिरत में अल्लाह मदद का वाला नहीं, अल्लाह की मदद होगी। फिरौन क्या कर रहा था? फिरौन ऐसा जुल्म कर रहा था बनी इस्राइल। हमें इस्राइल को रखा, बनी इस्राइल का नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम का जो है अब एक नाम क्या है? इस्राइल, बनी इस्राइल। बनी इस्राइल तो आए यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, ऐसा नबी अलैहिस्सलाम है। बनी इस्राइल में 18,000 तक पैगंबर आए, पूरे 1,24,000 पैगंबर। 5 रिवायत में 2 लाख तक है नबियां। बात समझ रहे? देखो अमीन क्या कर रहा था? जुल्म कर रहा था। फिरौन जो है बनी इस्राइल में जुल्म कर रहा था। अब अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजे। मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल को दीन की दावत दी, एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी से कुछ नहीं होता, ये भूतों को छोड़ो। अब जैसा है वो बनी इस्राइल को दावत दिए, बनी इस्राइल बोली फिरौन आपको जुल्म कर रहा, तुम्हें उससे हम बताओ, हमें ईमान लाते मुसलमान होने की दीन पर चल रही। अब मूसा अलैहिस्सलाम जाके फिरौन को समझाया, अब तक जो जुल्म कर रहा था, अब तक जो सता रहा था, ये मुसलमान नहीं थे, अब ये मुसलमान हो गई, अब एक अल्लाह को मान रहे, किसको मान रहे? अब तो इनको छेड़ेगा तो उन नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला देखो इनको तो छेड़ेगा तो अल्लाह तेरे को नहीं छोड़ना। मूसा अलैहिस्सलाम को समझाया, फिर उनको समझ में नहीं आया। अब बनी इस्राइल दीन को चल रही, अल्लाह को मान रही, अल्लाह की मान रही। हमें मुसलमानों में क्या करना? अल्लाह को मानना, अल्लाह को मान रही है, अल्लाह की मानना। फर्क है, की के अंदर फर्क है। अल्लाह जिन चीजों को करो बोले उसको करवा, अल्लाह जिन चीजों बचो बोले उससे बचना। 5 वक्त नमाज पढ़ो बोले अल्लाह, 5 वक्त नमाज पढ़ना, 24 घंटा में 5 वक्त नमाज पढ़ो। अपने ईमान को बचाओ बोले अल्लाह, 24 घंटे ईमान पढ़ो। माल है तो हज को जाओ, साल में पढ़ो, ज़कात निकालो, रमजान में पढ़ो, रोजे रहो, ये बड़े फराइज। आंखों की हिफाजत करो, कानों की हिफाजत करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, अच्छे अल्लाह से पेश आओ। शरीयत भरी पड़ी हुई है, हमारे अखलाक सही हो, हमारे मामला सही हो, हमारा माशरा सही हो, अल्लाह को मानना, अल्लाह की मानना। जैसा बनी इस्राइल को अल्लाह की मदद रही, इस वक्त भी मुसलमानों को इसे मदद आ। अब फिरौन क्या करेगा? फिर सवाल शुरू हुआ बनी इस्राइल। अल्लाह ताला अज़ाब को भेजे, पानी का सैलाब भेजे, पानी का सैलाब। पानी का सैलाब कैसा आता? जमीन से रखो आता, पानी का सैलाब आसमान से आ रहा, अरे इसके महल से आ रहा, ऊपर से आ रहा पानी का सैलाब। परेशान फिरौन बोला कौम आया, कौम बोले नहीं जाओ मूसा अलैहिस्सलाम से जाओ, माफी मांग ले। ये वो ताकत, वो बड़ी ताकत है वो।
موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی، میں بنی اسرائیل کو نہیں ستا تھا. اللہ کی دعا کرے سیلاب کے عذاب کو اللہ ختم کر دیے. اب بھی جانے کے بعد اس کے طرف شیطان حکم آیا، یہ میرے غلام تیری نہیں مان رہی. پھر اس کو ذرا شیطان بیٹھا، پھر بنی اسرائیل کو بتانا شروع کیا. پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے، چھوٹے چھوٹے عذاب، بہت بڑا کے عذاب میں انسان کا دل دیکھو اللہ سمجھا رہی اور وہ دل چھوڑی اللہ میں. ایک بار میلوں کا عذاب، ایک بار جو ہے پھول کیا کھائے پھول، ایک بار کیڑے ایسے کیڑے لوے ہوئے کھا لیتے. خوف آتے نہیں موسیٰ علیہ السلام سے اپنے جانا کا بنی اسرائیل اللہ عذاب ہے. ایسا بہت طرح کے عذاب ہے. اس کو بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی حضرتی کا آیا. اللہ تعالیٰ بولے بنی اسرائیل کو لے کو نکل جاؤ. سمندر بیچ میں آیا، ان کے پاس آسا تھا، ہم 12 سنتے رہتے تھے. آسا سمندر میں مارے، ان کے 12 قبیلے تھے. سمندر میں 12 راستے نکلے. موسیٰ علیہ السلام اور سارے مسلمان پار ہو گئے. پھر ان کے پیچھے آیا حملہ کرنے، ان کے ہاتھ پانی میں غرق ہو گیا، پانی میں چل گیا. تو بنانا ایسا ہو دین کی محنت کرنے والا کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. دین پہ چلنا، دین کی محنت کرنا، دنیا میں بھی آخرت میں اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. وہ دور چلا گیا داعی کے ساتھ، دعوت کے کام کرنے والے کے ساتھ دنیا آخرت میں اللہ مدد کرتا. آج اس سے ہمارے جو بھوکے دور ہو گئے، دعوت کی محنت سے ہمارے بھوکے دور ہو گئے. وہ سے اسلامی ممالک ہے لیکن مدد نہیں آ رہی. یہ کام کو نہیں بول رہے، یہ کام کو نہیں سمجھ رہے. اللہ یہ کام کو بے کو آپ کو سمجھا رہے. دوسرا کام دین کو چل رہا لیکن دین کی محنت نہیں کر رہا، تو اس کو مرنے کے بعد اللہ جنت میں دیں گے، درجے بلند کریں گے. تیسرا طبقہ مسلمان ہے، دین کو نہیں چل رہا، تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ حالات لانے کا. اب جتنے دنیا میں حالات آ رہی ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ میں حالات لانے. پہلا دور چل رہا، دوسرا دور چل رہا، تیسرا دور ہے. تیسرا دور چل رہا کیا ہے؟ وہ سے مقابلہ ہے لیکن اندر سے اللہ کو جانے دین پہ نہیں چل رہی، شریعت کو نہیں چل رہی. جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہا، جہاں جہاں مسلمان اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. دار کپڑ ہوگی، سارا مارا جائے گا، کافروں کو کیوں مسلط کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے بچانے کے، جہنم کا بڑا عذاب، وہ عذاب سے بچانے کے لیے دنیا کے اندر چھوٹا موٹا عذاب دے گا اللہ، تاکہ سورج آئے سیدھے راستے پہ آ جائے، سمجھ آئے صحیح راستے پہ آ جائے. دنیا کی زندگی کیا مختصر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی. اس لیے اللہ حالات لائے کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ کیسے کیسے حالات ہیں دنیا کے اندر. اب آپ بھی جو ہے غفلت میں زندگی گزارا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب تو ملکوں کے اندر کیسے حالات آ رہے، صوبوں کے اندر کیسے حالات آ رہے، کئی لوگ اپنی بوجھ میں نہیں آ رہا مسلمان. جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا وہ کام سے بھول گیا. اس کا کام کیا تھا؟ مسلمان کو دنیا کا رہبر ہے. رہبر یعنی صحیح راستہ دکھانے والا، مستقیم. وہ صحیح راستے پہ چلنا اور پوری امت کو صحیح راستہ دکھانا. اب مسلمان کو کام بھول گیا. اللہ نے اس کو بات سمجھانے کے لیے حالات کو لایا. اب خطرے کی گھنٹی ہے کہ اللہ کو معاف فرمائے. اس کے بعد جو قیام ہے وہ تو دین میں چلا تو بہت دوری بات، اللہ کو جانتے تھے. ان کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے وہ بال بتا دیں گے، بتا دیں گے. کئی لوگوں کو دین کو نہیں چلے، جن کا کام نہیں کر رہی. لیکن جب دین پر چلنے والے، دین کا کام کرنے والے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے حکومت چھین کر مسلمانوں کو دیں گے. کس کو دیں گے؟ مسلمانوں کو اللہ حکومت دیں گے، مال بتا دیں گے. وہ پہلا طبقہ دین پر چلنے والا، دین کی محنت کرنے والا. بات کو میں سمجھانے کے لیے بار بار بتا رہا ہوں، بات کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرے. ایک حصہ دین پر چلنے والا، دین کی محنت کرنے والا، دنیا آخرت میں اللہ کی مدد کا وعدہ. اور ایک حصہ دین پر چل رہا، دین کی محنت نہیں کر رہا، اس
اس کے لیے مرنے کے بعد اللہ کا وعدہ جنت دینے کا. تیسرا حصہ دین کو نہیں کر رہا, مسلمان ہے, عمل نہیں کر رہا, اس کے لیے اللہ کا وعدہ حالات لا دیا. اللہ کا وعدہ ہے پریشانی مصیبت حالات آتے ہیں تب تک کہ دین پہ چلے, دین پہ چلے تو اللہ کی وعدہ ہے. یہ تیسرا حصہ, اس کے لیے اللہ کا وعدہ. یہ 3 طبقے ہوئے. تیسرا دور چل رہا. چوتھا طبقہ جو غیر ہے, ایمان والا نہیں ہے, اس کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جب یہ نہیں رہیں گے, دین پر چلنے والے, دین کی محنت کرنے والے نہیں رہیں گے تو حکومتیں مار دیں گے. آج ان حکومتیں مار ملیں گی. لیکن جب پہلے طبقے والے آ جائیں گے, دین پر چلنے والے, دین کا کام کرنے والے جب آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو حکومتیں مال بنا دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو دعوت تبلیغ کا کام پہلے طبقے کا کام, دعوت تبلیغ کا کام کوئی دنیا کے اندر جماعت کا کام بنا دیا تو اللہ پہ اللہ اور ہمارے رہے تو کرنے والے کا ہیرا بن. جو ہے ایسے جو لوگوں کے اندر دین کی فکریں ہیں, دین کا شروع پیدا ہوا, جذبہ پیدا ہوا, اس نے اپنے آپ کو لگانا. اگر دوسرا جو طبقہ ہے دین کو چل رہا لیکن دین کی محنت نہیں کر رہا, تو ان کو دین کی محنت کے لانے کے لیے پہلے طبقے کی ضرورت ہے. پہلے طبقے کا کام ہوگا جماعت کا کام, دین کو چلانا, دین کی محنت کے لیے محنت, دین کو پھیلانے کے لیے محنت کرنا. اب جو تیسرا طبقہ ہے عمل نہیں کر رہا, اس کو عمل میں لانے کے لیے بھی پہلے طبقے کی ضرورت ہے. دین کو چلنے والوں کو دین کی محنت میں لگانے کے لیے پہلے طبقے کی ضرورت ہے. جو دین کو نہیں چل رہی, دین کو چلنے کے اپنے فکر لانے کے لیے پہلے طبقے کی ضرورت ہے. اب چوتھا طبقہ ہے جو بغیر ایمان والا ہے, اس کو ایمان میں لانے کے لیے پہلے طبقے کی ضرورت ہے. تو کوئی دنیا کے اندر جو جماعت کا کام ہو رہا ہے پہلے طبقے کا کام. یہ سارے باتوں کا رسول یہ ہے, خود ہمیں دین کو چلنا اور دوسروں کو بھی دین پر چلنے کی دعوت دینا, دین کے نام میں اپنے اوقات کو لگانا. اللہ کی مدد جب آئے, دنیا آج سے اللہ کی مدد آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ امت کی تعریف کر رہی, تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کی نماز رسانے کے واسطے نکالی گئی ہو, لوگوں کو اچھا کام کرنے کا حکم کرتی ہو, برے کاموں کو. اللہ خود کی امت کی تعریف کر رہی. ایک بات سمجھو والی, اللہ کسی امت کی تعریف کر رہے, بہت سے نبی آئے, موسیٰ علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, نوح علیہ السلام ہے, ان کی امت کی اللہ تعریف کر رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف نہیں کر رہی کہ ان کو ایک کام دیا گیا, خود دین کو چلنا, دوسروں کو دین کی دعوت دینے کا کام دیا گیا. اللہ امت کی تعریف کر. اور ایک جگہ اللہ بولے, اس سے بہتر کس کی بات کرتی ہے جو میرے امتوں کو میری طرف ہوا ہے. تعریف کریں, تعریف کرنے کا انداز بھی اللہ ہے. بہت سے فضائل ہیں, یہ مسئلہ یہ نیت کر لینا کہ بھائی جتنا ہو سکا اتنا انفرادی میں, اجتماعی میں, دنیا کے 100 باتیں کر رہی, دین کے 10 باتیں ہو, نماز کے تعلق سے, روزے دین کے تعلق سے, تقوی کے تعلق سے. ہاں وہ جو آتا بچی کے بچے کو دین سکھانے کی ضرورت نہیں, ایسا فطری طور پہ اللہ مسلمان کے اندر دین کا علم دے کر رکھا. مسلمان کیا ہے, آیا ہے کام یہاں سے, جب بولنا شروع کرے گا تو اللہ بات نہیں ہوگا. تو ہر آدمی روزانہ اللہ کی بڑائی قدرت کو لوگوں میں چل کر کے دعوت دے. اللہ تعالیٰ ہر لوگ ہم کو جو ہے زیادہ وقت جو ہے دین کے محنتوں میں لگانے کی اور دین کے نام کو سمجھنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. جو حضرت سنت کے پڑھنے وہ سنت پڑھ لو.